بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد. نمبر 7 پہ پہنچے تھے جی ہاں. بیعت العقبہ نہیں ادھر 5 نمبر سے نہیں پڑھا تھا 7 تک 6 تک پڑھا تھا. پکی بات ہے, دیکھ لو یہ نہ ہو بعد میں پتہ چلے پڑھی ہی نہیں. 6 تک پڑھ لیا تھا, کنفرم ہے خلاص. بنی علی الیقین. نمبر 7 اس کے گردن میں ڈال دو روڈ. ڈال دیے چلو جی. بسم اللہ بیٹا, پہلے بسم اللہ بولو. ہاں کرو اب بسم اللہ کرو. بیعت العقبۃ وانتشار الدعوہ. بیعت العقبہ وانتشار الدعوہ. كانت مواسم الحج واسواق العرب مناسبات مهمة. حج کا موسم اور عربک شاپس امپورٹنٹ کمپٹیشن میں ہے. پڑھو نا. كانت مواسم الحج واسواق العرب مناسبات مهمة. ہاں کیا مطلب؟ حج کا موسم اور عربک مارکیٹس, ہاں عرب کے مارکیٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے تھے, مناسبات. یلتقی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیہا بالناس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ملتے تھے. ہاں لوگوں سے ملتے تھے, لوگوں کے ساتھ ملتے تھے. ہاں ولا سیما ذوی الشأن منہم, اور خاص کر لا سیما اور خاص کر ذوی الشأن منہم جو بڑے شان والے تھے. کیا مطلب ہے شان والے؟ ریسپیکٹڈ نہیں, یعنی جن کا بڑا مقام ہے معاشرے میں. اسٹیک ہولڈرز. کیا بات ہے یار, کیا ترجمہ ہے. ہاں چلو. وَيَطْلُبُ إِلَيْهِمْ أَن يَحْمُوهُ لِيُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ. اور وہ ان سے طلب کرتے تھے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا کرتے تھے ان سے ان یحموہ حمایت, تاکہ وہ پہنچ جائے اس میسیج تک. نہیں تاکہ ان کی حمایت کریں, تاکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے. سیف گارڈ ہم, پرووائڈ ہم سیفٹی so he can deliver the message of Allah. How is my English? Good? MashaAllah. وَكَانَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَهُ, اور جب ان سے مدد مانگتے. وَكَانَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَهُ, اور ان میں سے جنہوں نے استجابت کی, جواب دیا, قبول کیا, accepted his invitation فی العام 11 فی العام 11 من مبعثی, 11ویں سال میں مبعوثت سے. ہم بعثت کے 11 سال بعد. ہاں 6 من الخزرج من قبائل المدینہ. خزرج سے 6 سال نہیں 6 لوگ خزرج قبیلے سے. 6 من الخزرج, 6 خزرج میں سے جو قبائل مدینہ کے. وہ فی العام التالی, اور دوسرے سال, ہاں اگلے سال. ہاں بايعه عند العقبة 12 رجلا من رجال المدينة عرفوا بالأنصار. بايعه عند العقبة 12 رجلا من رجال المدينة عرفوا بالأنصار. مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں سے 12 ان سے بیعت کی عقبہ پر 12 لوگوں نے, جو کدھر سے تھے؟ مدینہ سے. مدینہ کے مرد تھے, رجال من المدینہ. عرفوا بالانصار, جو بعد میں معروف ہوئے انصار کے نام سے. وعرفت بیعتهم ببیعت العقبۃ الاولی, اور ان کی بیعت اس بات سے معروف ہوئی کہ وہ بیعت عقبہ اولی والی ہے. ہاں بایعہ فی العام الثالث, بايعه في العام 13 13ویں سال. 13ویں سال. عند العقبة أيضا 73 رجلا وامرأتان بيعة حماية ونصرة. 13ویں سال بیعت کی 73
37 37 احسنت 37 مرد نہیں 73 الٹا چلتا ہے معاملہ. 73 مرد اور عورتوں نے. کتنی عورتوں نے؟ اچھا 2 عورتیں. ہاں 2 عورتیں. اور کیا بیعت کی انہوں نے؟ کس چیز کے بارے میں؟ نصرہ انصار کی. ہاں انصار سے نہیں، کس چیز کی بیعت کی؟ بیعت حمایہ، بیعت النصر و حمایہ ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ انصار کی حمایت نہیں. کی اور نصرت کی. نصرت اور حمایت کی بیعت کی. سمجھے؟ یعنی بیعت اس بات پہ کی، بیعت ہوتا ہے وہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، کہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کو بچائیں گے، آپ کی سیف گارڈ کریں گے اور آپ کی نصرت اور مدد کریں گے. عرفت ببيعة العقبة الثانية وتمثل هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة. اور بیعت کی دوسرے سال. عرفت ببیعۃ العقبۃ الثانیہ، اور یہ معروف ہوئی بیعہ عقبہ ثانیہ کے نام سے. دوسرے. ہاں. وتمثل هذه، اور اس کی مثال. اور یہ بیعت بنیاد بنی الاساس الذی ہاجر علیہ، جس کی بنیاد پہ ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مع اصحابہ الی المدینہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف. قامت الدولۃ الاسلامیہ، اسلامی حیث قامت الدولۃ الاسلامیہ، جہاں اسلامی دولت قائم ہوئی. وقد قضى بمکہ 13 سنہ، وقد قضى بمکہ 13 سنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اسپینڈ کیے مکہ میں 13 سال. پھر الہجرۃ الی المدینہ. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بالہجرۃ الی المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ ہجرت کریں مکہ کی طرف. نہیں، مدینہ کی طرف نہیں. امر اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اصحابہ احسنت مدینہ کی طرف. فتسللوا الیہا سرا، اور سیکرٹلی اس کو ہجرت کرو. تسللوا الیہا سرا، تو وہ ادھر گئے سیکرٹلی. تسلل بولتے رات کو چھپ کے جانے کو، چھپ کے جانے کو تسلل کہتے ہیں. ہاں. افرادا و جماعات، ایک افراد اور ایک جماعت. ہاں، انڈیویژولی اینڈ گروپ وائز. ہاں. وتخلف بعضهم لاعذار، اور کچھ نے اس میں سے اختلاف نہیں، ڈفرنٹ نہیں. اور وتخلف پیچھے، ہاں، کچھ پیچھے رہ گئے، کچھ نہ جا سکے. کس وجہ سے؟ لاعذار، لأعذار، عذر کی جمع. کس وجہ سے؟ عذر کی وجہ سے. ہاں. واتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحتیاطات العظیمۃ للافلات من الکفار الذین قرروا قتلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا، اور نبی علیہ وسلم نے احتیاطی لازمی تدابیر کا اختیار کیا. واتخذ اختیار کیا للافلات من الکفار، ہاں، کفار سے بچ نکلنے کے لیے، جنہوں نے الذین، جنہوں نے قرروا قتلہ، یہ فیصلہ کیا کہ ان کا قتل کریں گے. پڑھو نا آگے، اب کیا صبر کر. ومن ذلك انه اتجه مع ابي بکر جنوبا. ومن ذلك انه اتجه مع ابی بکر جنوبا. ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جنوب دوسرے راستے سے. ہاں، جنوب آس پاس، جنوب آس پاس کو کہتے ہیں. ہاں، جنوب کس کو کہتے ہیں؟ ویسٹ. ہاں. اور ان میں سے جنہوں نے اتجا کی ابی بکر کے ساتھ ویسٹ میں. کیا کیا ابو بکر کے ساتھ؟ اتجا، فالو کیا انہیں اتجاہ، نہیں توجہ، ان کا رخ.
ابو بکر کے ساتھ ویسٹ کی طرف ہو گئے. اللہ کے بندے. جی میرے پیارے بھائی کہیں. ومن ذلك انه اتجه مع ابي بکر جنوبا. اور اس میں سے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ جنوب کی طرف متجہ ہوئے. متجہ ہونے کا مطلب ہے اس کی طرف انہوں نے اپنی رخ کر لی. حيث مكث في غار ثور 3 أيام حتى خف تتبعه وطلب الحاق به. وطلب اللحاق به. ہاں اور غار ثور میں 3 دن جہاں پر وہ غار ثور میں حیث مکث جہاں پر وہ غار ثور میں 3 دن رہے خوف سے رہے. رہے مکث کا مطلب مکث یمکثو رہنے کو کہتے ہیں, ٹھہر جانے کو کہتے ہیں. حتی یہاں تک کہ خف تتبعہ. تتبع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا, جانچ پڑتال کرنا, یعنی ان کا فالو کرنا کم ہو گیا. خف کا مطلب ہے کم ہو گیا, ختم نہیں ہوا, کم ہو گیا. ہاں وطلب اللحاق به, اور ان کے پیچھے آنا لوگوں کا کم ہو گیا, یعنی ان کو ڈھونڈنے میں. پھر کیا ہوا؟ وكانت اسماء بنت ابی بکر تحمل الیہما الطعام. ہاں اور پھر ان کی اسماء نام سے وکانت اسماء بنت ابی بکر, حضرت اسماء یار, اور حضرت ابو بکر کی بیٹی, حضرت عائشہ کی بہن. ہاں حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی, وہ کھانا لے کے آئی ان کے لیے, کھانا لے کے آتی تھی. کانت فعل ماضی. ہاں وكان عبد الله ابن ابی بکر يتسمع ما يقال بمکہ. ہاں اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر یتسمع سنتے ما یقال فی مکہ. جو وہ کہتے ہیں مکہ میں, مکہ والے مکہ میں جو کہا جاتا ہے وہ سنتے. ہاں ثم يذهب الیہما لیخبرہما. پھر وہ واپس آتے اور ان کو خبر دیتے. پھر وہ ان دونوں کے پاس جاتے اور خبر دیتے. چلو. ومع ان عامر بن فہیرہ كان يأتي بالغنم ليخفي مولا ابی بکر. ہاں كان يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام ويسقيهما من من البانها. اور عامر بن فہیرہ کے ساتھ جو ابو بکر کے پروٹیکٹر ہیں, عامر ابن فہیرہ مولا ابو بکر. مولا بولتے ہیں وہ غلام جسے ابو بکر نے آزاد کیا, یا وہ غلام جسے حضرت ابو بکر کے آباء و اجداد نے آزاد کیا. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں. ہاں كان يأتي بالغنم ليخفي آثار الاقدام, وہ بیر بکریوں کو لے کے آتے تھے تاکہ لیخفی آثار, ان کے ایفیکٹس. لیخفی, اخفا یخفی اخفاء, چھپانے کو کہتے ہیں, تاکہ وہ چھپائیں آثار, ان کے قدم. ہاں آثار کیا بولتے ہیں؟ اثر, کوئی اثر چھوڑنا, اردو میں بھی اثر بولتے ہیں. آثار الاقدام یعنی پاؤں کے فوٹ سٹیپس چھوڑنا, اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ مٹا دیتے تھے, چھپا دیتے تھے. وَيُسْقِيَهِمَا مِنْ أَلْبَانِهَا, اور ان دونوں کو پلاتے تھے لبن, ان دونوں کو پلاتے تھے ان بکریوں کے البانیہ میں سے. ہاں اقتفا کافی دیکھ لیا تھا یا پا لیا تھا کفار ان کے ایفیکٹس, ان کے آثار کو. الی باب الغار, غار کے دروازے کے پاس. ہاں غار کے دروازے تک انہوں نے ان کے آثار پکڑ لیے تھے, دروازے تک پہنچ گئے تھے بعض روایات کے مطابق سیرت کے. ہاں ولیکن اللہ اعماہم عنہما, لیکن اللہ نے ان کو اعماہم اندھا کر دیا. وجعلت قریش دیتہما
مئتی بعیر جائزۃ لمن یعثر علیہما، اور بن گئے قریش، اور قریش نے دونوں کی دیت کتنی رکھی؟ مئتی بعیر، ہاں کتنا؟ 100 ہاں 100 کتنے 100؟ مئتی بعیر، مئتی، بعیر مئہ کس کو بولتے ہیں؟ 100 اور مئتین؟ 1000، 1,00,000، مئہ مئتین، 200، ہاں 200۔ بعیر کس کو بولتے ہیں؟ جمل کس کو بولتے ہیں؟ اونٹ، اسی کو بعیر۔ ہاں 200 اونٹ کا انہوں نے تحفہ گفٹ دیا۔ نہیں دیت رکھی، یعنی جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 200 اونٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ حما نبیہ من کل سوء کما حماہ فی الطریق من سراقۃ بن مالک۔ ایوہ ہاں، لیکن اللہ نے حمایت کی اپنے نبی کی ہر برائی میں، ہر برائی میں من سے، ہر برائی سے، جیسے انہوں نے حمایت کی تھی راستے میں سراقہ بن مالک کی، سراقہ بن مالک من سے، ہاں یہ یاد رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اسی طرح حمایت کی جس طرح اللہ نے نبی کی راستے میں سراقہ بن مالک سے حمایت کی۔ حیث غاصت ارجل فرسہ فی الارض وطلب الامان، جیسے غاص یغوص غیصن، غاص یغوص غوصن، غوص بولتے ہیں غوطہ زن سوئمنگ پول میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرس کے پاؤں غوطہ زن ہو گئے تھے زمین میں، یعنی زمین میں دھنس گئے تھے، پھنس گئے تھے۔ ہاں وطلب الامان، اور وہ پیس طلب کرے تھے۔ ہاں اس نے امان اور پیس کی طلب کی، اس نے بولا مجھے امان دے دو، مجھے سلامتی دے دو تاکہ میں ادھر سے نکل آؤں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو امان دی۔ ہاں النبی فی المدینہ، نزل صلی اللہ علیہ وسلم فی قباء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے قباء میں، آئیوہ وبقی فیہا 3 ایام، ہاں اور وہاں پہ رہے 3 دن، آئیوہ وبنا فیہا مسجد قباء، اور وہاں پہ بنائی مسجد قباء، ہاں اول مسجد اسس علی التقوی، پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، ثم توجہ الی المدینہ، پھر مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے، بالکل، فاستقبلہ الانصار، اور پھر استقبال انصار نے ان کا استقبال کیا، احسنت، وفرحوا بمقدمہ الیہم، اور خوش ہوئے ان کے آنے پہ، ایوہ احسنت، وانشد مستقبلوہ فرحین، ہاں اور سپریڈ کیا، نہیں، انشد ینشد، فرمایا، انشادن، ارشاد فرمایا، ارشاد، انہوں نے نشید پڑھا، مستقبلوہ فرحین، جو انہوں نے خوشی سے استقبال کرنے والوں نے خوشی سے ان الفاظ کو ادا کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، سارے بھاگ جائیں گے یار۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ طلع البدر علینا، بدر کا طلوع ہوا ہے ہمارے اوپر۔ بدر کس کو بولتے ہیں؟ غزوہ بدر، ہاں جگہ کا نام نہیں، غزوہ بدر نہیں اللہ کے اندر، بدر کا الگ مطلب ہے، بتاؤ۔ بندے کا نام نہیں،
گوگل کرو گوگل. پورا چاند. چاند کا طلوع ہوا ہے ہمارے اوپر من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ما دعا للہ داع، جب جب کوئی اللہ کی طرف بلائے. ہاں ونزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ونزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دار ابی ایوب الانصاری. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري وأصبح أهل المدينة يدعون بالأنصار وأهل مكة الذين هاجروا يدعون بالمهاجرين. وكان من أهم ما عمله في المدينة بنى مسجده وشارك في البناء وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا دار ابی ایوب الانصاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کریم کیا، حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر میں نازل ہوئے، بیٹھ گئے، ادھر رہائش اختیار کی. وَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُدْعَوْنَ بِالْأَنصار. ہاں کیا مطلب ہے؟ يُدْعَوْنَ بِالْأَنصار. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، زوجک اللہ بکرا و بکرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ زوجک اللہ بکرا و بکرا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کرائے کل اور بکر سے، ورجن. اردو میں کیا کہتے ہیں ورجن کو؟ کنواری. اللہ آپ کی شادی کرائے انشاءاللہ. ہاں، اور بن گئے مدینہ کے لوگ یدعون بالانصار، جن کو کہتے ہیں انصار، اور مدینہ کے لوگوں کو انصار کہنے لگے، انصار سے پکارنے لگے. وہ اہل مکہ الذین ہاجروا یدعون بالمہاجرین، اور مکہ کے لوگ جنہوں نے ہجرت کی ان کو کہنے لگے مہاجرین. احسنت. ہاں. وکان من اہم ما عملہ فی المدینہ، اور جنہوں نے، اور جو اہم ہے مدینہ میں کام کرنے والے اہم لوگ، اور سب سے اہم کام جو انہوں نے مدینہ میں کیا، بنا مسجدہ، مسجد بنائی. وشارک فی البناء، اور اسٹریٹ. شارک یشارک مشارکتاً، پارٹیسپیشن. فی البناء، بنانے میں پارٹیسپیشن. اے ہوئی نا گل، رجل بناء. وأصلح بين قبيلة الأوس والخزرج، وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج. اور اصلاح کی، صلح کی، اور صلح کی الاوس اور خزرج کے قبیلے کے درمیان. احسنت. وآخى يؤاخي مؤاخاتا. بھائی نہیں، ایک ہوتا ہے اخی، ایک ہوتا ہے آخا. وآخا بین المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، بردر. ہاں، اینڈ ہی میک دا مہاجرین اینڈ انصار brothers. یس. لیشد بعضهم ازر بعض، تاکہ ان میں سے، تاکہ وہ ایک دوسرے کی کمر ہمت کس لے، یعنی ہمت کس لے نا، ایک دوسرے کی مدد کرے. وَكَتَبَ مُعَاهَدَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ، معاہدہ لکھ دیا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ، ان کے درمیان اور یہود اور مشرکین کے درمیان. احسنتا. نمبر 10 جہاد. جہاد. اذن اللہ لرسولہ بالجہاد، ایوہ، اللہ نے پرمیشن دی رسول کو جہاد کی. ایوہ. وجعلہ وسیلۃ للدفاع عن بلاد المسلمین، اور ان کو بنایا وسیلہ مسلمانوں کے ملک کی دفاع کی. احسنتا. ووسیلۃ لنشر دین اللہ، اور اللہ کا دین نشر کرنے کا وسیلہ. ایوہ. وقد وقعت عدۃ معارک وغزوات بین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والکفار
وقد وقعت عدة معارك وغزوات بين الرسول والكفار، کفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی جنگیں اور غزوات ہوئیں. ومنها، اور ان میں سے بعض، ومن اشہرها، اور ان میں سے مشہور نمبر 1 غزوۃ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر. ایوہ. ووقعت فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، اور یہ ہوئی 12ویں سال ہجرت کے. ایوہ. وانتصر فیہا المسلمون وہزم فیہا المشرکون وقتل منہم 70 واسر 70. وانتصر ہیلپ کی. وانتصر فیہا المسلمون، مسلمان اس میں جیت گئے، کامیاب ہو گئے. وہزم فیہا المشرکون، اور مشرکین ہار گئے. ہزم یہزم کا مطلب ہے ہارنا. وقتل منہم، اور ان میں سے قتل کیے گئے 70. واسرا، اور اسی طرح اسرا سلیو، غلام بن گئے کتنے؟ 70. پھر غزوۃ احد، ووقعت فی السنۃ الثالثۃ من الہجرۃ قریبا من المدینۃ عند جبل احد. یہ 13ویں سال ہوئی ہجرت کے، مدینہ کے قریب پہاڑ احد پہ. ایوہ. وانتصر فیہا المسلمون اولا، اس میں مسلمان جیت گئے پہلے نمبر. فخالف الرماة امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ونزلوا من الجبل. فخالف، اختلاف کیا، یہ پیچھے، ہاں پیچھے چھوڑ دیا، یا انہوں نے فخالف الرماة امر الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور رمات کون ہے؟ بندے کا نام الرمات، تیر کمانوں، جو تیر مارنے والے ہیں ان کو بولتے تیر کمان. ہاں، تیر کمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو فالو نہیں کیا. وَنَزَلُوا مِنَ الْجَبَلِ، اور وہ لوگ پہاڑ سے اتر گئے. جب اترے تو پھر کیا ہوا؟ فأعاد علیہم المشرکون بقیادت خالد بن ولید الکرۃ من جہت الجبل فمالت کفۃ الحرب لصالحہم. ایوہ. فأعاد علیہم المشرکون بقیادت خالد بن ولید الکرۃ من جہت الجبل فمالت کفۃ الحرب لصالحہم. مشرکوں نے ان کے اوپر دوبارہ اعادہ، ان کے اوپر آئے، اور بقیادت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، الکرۃ، الکرۃ من الفرۃ، یعنی دوبارہ، من جہت الجبل، پہاڑ کی طرف سے، جہت طرف سے. فمالت کفۃ الحرب لصالحہم، تو جنگ کا جھکاؤ ان کی طرف ہو گیا، ان کے فائدے میں ہو گیا. یعنی مسلم جیتنے والے تھے، لیکن اس حرکت کی وجہ سے کفار جیتنے والے بن گئے. یعنی مسلم were winning the war, but because of this mistake, now the mushrikeen were near to the winning state. Yes. غزوۃ الاحزاب، فی السنۃ الخامسۃ من الہجرۃ تآمرت قریش مع بعض القبائل لحصار المدینہ. یہ 5ویں سال ہجرت کے. تآمرت قریش کے ساتھ. معامرہ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے ایک کنسپریسی یا ایک چال چلی. کتنا چارج ہوں گے؟ ہاں، قبائل کے ساتھ. لحصار المدینہ، مدینہ کے حصول کے لیے، مدینہ کے حصار کے لیے، اس کو ختم کرنا، کیج اور کیو، چار اس کو یعنی جکڑنے کے لیے. حصار بولتے ہیں مطلب کسی چیز کو چاروں گھیرنے کے لیے، مدینہ کو گھیرنے کے لیے.
فحفر المسلمون خندقا لحماية المدينة من الأحزاب الذين تحالف معهم يهود المدينة بنو قريظة بعد نقضهم العهد. کیا مطلب ہے اس کا؟ حفر ہول ہو کہتے ہاں ہول. فحفر، ہاں ہول بنایا مسلمانوں نے حفر المسلمون، انہوں نے ہول بنایا خندق کی شکل میں، لحمایت المدینہ تھی، مدینہ کی حمایت کے لیے. ہاں من الاحزاب، وہ احزاب جگہ کا نام. احزاب ان لوگوں سے، یعنی احزاب مختلف پارٹیز بن کے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الذین تحالف معهم، جنہوں نے ان کے ساتھ تحالف. الائز. الائز کس کو بولتے ہیں؟ دوست. الائز جنگ میں پارٹنر کرنے والے. یعنی پارٹنر کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں تحالف معهم یہود المدینہ، جنہوں نے پارٹنر کیا یہود مدینہ کے یہودیوں سے. من الاحزاب الذين تحالف معهم اليهود المدینہ بنو قریظہ، ان پارٹیوں میں سے جنہوں نے ان کے ساتھ یعنی پارٹنرشپ یا یعنی ساتھ مل کے کام کرنے کی بات کی تھی، وہ یہود المدینہ، مدینہ کے یہود بنو قریظہ تھے. بعد نقضهم العہد، اپنے وعدے توڑنے کے بعد. ہاں وَأَرْسَلَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَرَّقَتْ جَمْعَ الْمُشْرِكِينَ. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوا، بہت تیز ہوا. فرقت جمع، جنہوں نے مشرکین کو بکھیر کے رکھ دیا. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہاں وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے مسلمان. ہاں یعنی قتال سے اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے مسلمانوں کے لیے. غزوة بنی قریظہ. ایوہ. بعد غزوة الأحزاب مباشرة توجه المسلمون إلى يهود بني قريظة الذين نقضوا عهودهم مع المسلمين وحاصروهم. غزوہ احزاب کے بعد مباشرہ لمن بینگ ڈائریکٹلی، غزوہ احزاب کے بعد ڈائریکٹلی مسلمانوں کی توجہ ہو گئی یہود کی طرف. غزوہ احزاب کے بعد مسلمان متوجہ ہو گئے یہود بنی قریظہ کی طرف، الذین نقضوا عہودہم مع المسلمین، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی، وحاصروہم، اور ان کا محاصرہ کیا، حتی نزلوا علی حکم سعد بن معاذ، حتیٰ کہ وہ نازل ہوئے حضرت سعد بن معاذ کے حکم کے اوپر، وانتہت فتنتہم، اور ان کا فتنہ ختم ہو گیا. صلح الحدیبیہ. ہاں خرج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون فی السنة السادسة الى مکہ للعمرہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خارج ہوئے اور مسلمان فی السنۃ، چھٹے سال، مکہ کی طرف للعمرہ، عمرے کے لیے. ایوہ. لا یریدون قتالا وانما یریدون العمرہ، وہ اس ارادے سے نہیں گئے کہ وہ قتل کریں، قتال کے مراد سے نہیں گئے، یعنی they were not in the intention of war. ہاں لیکن انہوں نے ارادہ کیا عمرے کا. ایوہ. فلقیہ المشرکون ومنعوہ من البیت. ہاں اور مشرکین نے فلقیہ المشرکون ومنعوہ من البیت، مشرکوں نے ان سے ملاقات کی، ان کا مقابلہ ہوا، اور انہوں نے منع کیا ان کو بیت سے، گھر سے، اللہ کے گھر سے. ہاں وعقد بین الطرفین صلح عرف بصلح الحدیبہ. حدیبیہ. عقد بین، کانٹریکٹ ہوا بین الطرفین، دونوں طرفہ سے، ایک ایسا صلح جس کا نام جو معروف ہوا کس؟ صلح الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے نام سے. ہاں ومن بنودہ ایقاف الحرب بینہم مدت 10 سنین. اور اس کانٹریکٹ کے کلوزز میں سے، یعنی نقاط میں سے ایک نقطہ کیا تھا؟ ایقاف الحربی، جنگ نہیں ہوگی، جنگ کو روک دینا، جیسے ہم بولتے ہیں نا سیز فائر. ہاں مدت 10 سنین، 100 سال. 10 10. ہاں 10 میرے پیارے، غور کیا کرو. ذالک العام،
اور مسلمان واپس آ گئے بغیر عمرے کے اس سال. اس سال. وَيَعْتَمِرُوا فِي الْعَامِ الْقَادِمِ انہوں نے عمرہ کیا آنے والے سال میں. اور وہ عمرہ کریں گے اگلے سال. فتح مکہ فی السنة الثامنة من الهجرة خرج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لفتح مکہ بعدما نقض المشرکون العہد. 8ویں سال ہجرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فتح مکہ کے لیے جب مشرکوں نے عہد توڑ دیا تھا, وعدہ توڑ دیا. مشرکون کے عہد توڑنے کے بعد میں ہاں وفتحها اور فتح حاصل کر لی. وہ فتح اور اس کو فتح کیا. وحطم الاصنام وازال مظاہر الشرک فیها اور حطم ختم کیا. حطم یحطم توڑ دینا, نیست و نابود کر دینا, بسم کر دینا, بسم نہیں مطلب توڑ دینا. اور توڑ دیا اصنام کو. اور اصنام کس کو بولتے ہیں؟ بت کا نام. ہاں یہ کہو نا, بت کا نام نہیں ہے, بتوں کو اصنام کہتے ہیں, اور ایک بت کو صنم. ہاں اور توڑ دیا بتوں کو. وَأَزَالَ مَظَاهِرَ الشِّرْكِ فِيهَا اور شرک ختم کر دی. شرک کے آثار اور مظاہر کو ختم کر دی, زائل کر دیا, ختم کر دیا. ہاں. وبعد هذا الفتح بدأ الاسلام ينتشر في جزيرة العرب اور اس فتح کے بعد اسلام شروع ہوا پھیلنا جزیرہ عرب میں. وبدأت وفود العرب تقدم إلى المدينة ليعلنوا اسلامهم اور شروع کیا وفود العربی پروگریس کرنا عرب نے, اور عرب کے وفود نے, وفد ڈیلیگیشن, the beginning of delegations of Arab coming to the Medina so they can announce their Islam. اب اردو میں کرو ترجمہ. اور عرب کا ڈیلیگیشن آیا مدینہ. عرب کے ڈیلیگیشنز, وفود از جمع, وفد از مفرد. عرب کے ڈیلیگیشنز آئے مدینہ کی طرف تاکہ وہ اسلام کا اعلان کریں. وفاتہ توفی صلی اللہ علیہ وسلم عن 63 سنة فی ضحى یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول. توفی فوت ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز کے صبح کے وقت, یوم الاثنین الثانی 12ویں دن ربیع الاول کے. ودفن في الموضع الذي توفي فيه داخل حجرة عائشة وصلى عليه المسلمون ارسالا اور ان کو دفن کیا موضع الذي اس جگہ پر جدھر الذي توفي فيه جدھر وہ وفات پا گئے, داخل حجرة عائشہ حضرت عائشہ کے حجرے میں یعنی کمرے میں. وصلى عليه المسلمون ارسالا اور مسلمانوں پر سلام کیا, اور مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارسالہ کیا مطلب ارسالہ؟ بھیجا. ارسل تو بھیجنا نہیں. ارسالہ, ارسالہ کا کیا مطلب ہے میرے پیارے بھائی؟ دیکھیں آپ کے شیخ سے کیا کہتے ہیں وہ, یعنی جماعات بعضهم فی اثر بعض, یعنی ایک جماعت آتی پڑھتی پھر چلی جاتی, پھر ایک آتی پڑھتی چلی جاتی, اس طرح اس کو بولتے ہیں ارسالہ. ہاں آگے چلتے ہیں, سمجھ میں ہے؟ ہاں جی چلے دوسرے یونٹ میں جاتے ہیں میرے پیارے بھائی. القراءة المكثفة intensive reading, then القراءة الموسعة long reading نہیں, long نہیں, ہاں موسعة. فكر في الإجابة عن هذه الأسئلة قبل قراءة القطع. ما رأيك في أن يروح الشخص عن نفسه؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی نفس کو راحت دیتے ہیں؟ ایوہ. من اکثر من يحتاج الى الترویح کون ہے جو محتاج راحت کے؟ اکثر میں سے سب سے زیادہ.
إلى أي حد أباح الإسلام الترويح؟ اباح یبیح اباحتاً اجازت، کس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے؟ راحت کی. هل تعرف بعض انواع الترویح التي اباحها الاسلام اذكرها؟ کیا آپ جانتے ہیں کچھ قسم کی راحت کی جس کے اسلام نے اجازت دی ہے، اس کا ذکر کریں. جی، حلال انٹرٹینمنٹ. نمبر الترویح عن النفس. النفس الانسانیت تمل من الجد والعمل. انسانی نفس ہو تملو مل یملو ملولا ملولا، مللتو بور ہو جاتا ہے. انسانی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جلدی بور ہو جاتا ہے سیریسنس اور کام سے. وَيَدْخُلُهَا السَّأَمُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَمَلِ. اور وہ داخل ہوتا ہے اور وہ اکتا جاتا ہے کثرت عمل سے. اچھا مسعود، ایڈیٹنگ کتنے ہو گئے عربی کا ابھی تک؟ 72 ہو گئے. اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ آدھا میں آدھا کتاب ہے نا. ایک اور طریقہ بھی ہے جنید نے بتایا تھا کہ مجھے سرکل ڈال کے چھوٹا کر کے سائڈ پہ کر دے اور کتاب بڑا کر کے دے. ایسا بھی ہوتا ہے. چلو وہ چھوڑو، جیسا بھی چل رہا چلنے دو. لہذا تجیز تعالیم الاسلام للانسان ان یروح عن نفسه. اسی طرح اسلام نے لہذا تجیز تعالیم الانسان للانسان الاسلام للانسان ان یروح عن نفسه. کیا مطلب اس کا؟ اسی لیے الٹا کرو ترجمہ. نفس کی راحت کو انسان کے لیے اسلام نے جائز قرار دی. جائز قرار دی، اسی لیے اجازت دی ہے، جائز قرار دی. صحیح، آگے چلو. من وقت الى آخر، ایک وقت سے دوسری وقت. گاہے بگاہے اردو میں. باللہو المباح، کھیلنے سے. اور مباح لہو سے، کھیلنے سے، لہو کھیل کود انٹرٹینمنٹ واٹ ایور. وَيُمَارِسَ مِنَ الْأَنشِطَةِ التَّرْوِيحِيَّةِ الْمُبَاحَةِ، اور پریکٹس کرنا ایکٹیویٹیز جو راحت دیں کھیلنے سے. وَيُمَارِسْ مَارَسَ يُمَارِسُ مُمَارَسَةً، کیا مطلب اس کا؟ ایکسرسائز یا انٹرٹین یا ایکسٹرا یا کچھ کرنا. ٹھیک ہے. مارس یمارس انشطہ ایکٹیویٹیز، الترویحیہ جو راحت پہنچائے، جائز مباح. ما یعود علیہ بالفوائد الجسمیہ، جو اس کو فائدہ پہنچائے جسمانی طور پر، والروحیہ اور روحانی طور پہ، ایوہ، والعقلیہ اور عقلی طور پہ، ایوہ، ویجدد نشاطہ فی الحیاة، ایوہ، ویجدد وَيُجَدِّدُ نَشَاطَهُ فِي الْحَيَاةِ. جدد يجدد تجديدا، تجدید الایمان، رینیو آف زندگی، نشاط ایکٹیویٹیز زندگی میں، موٹیویشن، ایکٹیویٹی، انرجی فی الحیاتی زندگی میں. وَيَدْفَعُهُ إِلَى مَزِيدٍ مِّنَ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ، اور اس کو مزید عمل کرنے کی اور عبادت کرنے کی طرف لے کے جاتی. وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ. فقد كان يضحك ويمزح بالقول الصادق، وہ ہنستے تھے اور مزاح کرتے تھے. مزاح کرتے تھے، مذاق کرتے تھے اچھے قول سے، اچھے نہیں، صادق، سچے. ایوہ. فقد قال له الصحابة رضوان الله عليهم،
إنك لتداعبنا. فقال له الصحابة فقد قال له الصحابة رضوان الله عليهم إنك لتداعبنا، آپ ہمارے ساتھ مداعبت کرتے ہیں، یعنی آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ وہ اس طرح. فقال لهم صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اقول الا حقا، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں نہیں کہتا ایکسیپٹ کہ حق، ہاں میں صرف حق کہتا ہوں. پھر وقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة عجوزا انصاریہ، اور ان کے پاس آئی ایک عورت عجوز جو انصاری ہے. عجوز کو کیا مطلب ہے؟ بوڑھی. ایوہ. جاءته تقول ادعو اللہ ان يدخلنی الجنہ، پھر اس نے کہا کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. فقال لها یا امی فلان ان الجنة لا تدخلها عجوز. اے کسی کی امی، بے شک جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. فأخذت المرأة تبکی، پھر وہ عورت چلی گئی روتی ہوئی. فلما رأى نہیں چلی گئی کہاں لکھا؟ فأخذت المرأة تبکی، عورت رونے لگ گئی. فلما رأى ذلك منها تبسم، جب ان کی طرف دیکھا، جب انہوں نے یہ ان کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگے. وقال لها اما قرأت قول اللہ تعالی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنا، اما قرأت قول اللہ تعالی، کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کا یہ کلام، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. یعنی اس آیت کا مقصد ہے کہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ بکر اور ورجن اور نوجوان ہوں گی. وجاء رجل يطلب منه ان يتصدق عليه ببعير يركبه، اور ایک مرد آیا ان کے پاس طلب کرنے، جو سچی بات ہے. وجاء رجل يطلب منه ان يتصدق عليه ببعير يركبه، ایک بندہ آیا جو یہ مانگ رہا تھا کہ ایک اونٹنی دے دو بطور صدقہ تاکہ میں اس کے اوپر سوار ہو سکوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حاملک علی ولد الناقہ، اونٹنی کے بچے پر. فقال له الرجل یا رسول اللہ وما اصنع بولد الناقہ، اے اللہ کے نبی میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا؟ فقال له الرسول، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبْلُ إِلَّا النُّوقِ، اونٹ کو اونٹنی ہی تو پیدا کرتی ہے، تو اسے کیوں نہیں؟ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کر رہے تھے. کیا خوبصورت مذاق ہے. ایک کتاب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، ایک اور کتاب تھی مذاق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بڑی خوبصورت. وكان الصحابة رضوان اللہ علیہم مع الجد والاجتہاد، مع الجد والاجتہاد، سیریسنس اور اجتہاد. یعنی with the seriousness and with the lot of work يتمازحون فيما بينهم، they used to ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے. they used to مذاق. وَيُرَوِّحُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی نفس کو راحت پہنچاتے. بممارسة بعض الأنشطة المباحة،
بعض جائز ایکٹیویٹیز کو کرتے ہوئے وَلَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ أَقْدَارِهِمْ، اور یہ ان کی قدروں میں کوئی کمی کی باعث نہیں بنتی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں إِنَّ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ، کہ یہ جو دل ہے بے شک یہ بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جس طرح تمہارا جسم تھک جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے۔ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ، تو اس کے لیے طلب کرو ایسی طرائف الحکمہ، ایسے وزڈم سے بری ہوئی باتیں یا مذاق والی، تاکہ وہ جاگ جائے۔ وَأَجَازَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْأَنْشِطَةِ التَّرْوِيحِيَّةِ مَا يَتَّفِقُ مع قِيَمِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَآدَابِهِ وَلَمْ يَجْعَلِ الْهَدَفَ مِنْ مُمَارَسَةِ النَّشَاطِ التَّرْوِيحِيِّ شُغْلَ أَوْقَاتِ الْفَرَاغِ بَلْ جَعَلَ الْهَدَفَ استثمار الأوقات، استثمار أوقات الفراغ ليجدد النشاط وليعين على الحياة. ليس معنى إباحة الترويح أن تصبح الحياة كلها هزلا وأن تتغلب روح المرح على روح الجد وتضيع تبعا لذلك عناصر القوة ويتخلف المسلمون عن القيام بواجبهم ويقضى على عوامل المحبة والأخوة بينهم ويصبح المجتمع لاهيا عابثا، فالحياة أغلى من أن تضيع في لهو عابث وتهدر في باطل لا خير من ورائه. لذلك يجب أن لا يأخذ الترويح إلا قليلا من الوقت والجهد. إن الإسلام عندما أباح الترويح بالمزاح والمداعبة لم يقصد بعض الأساليب المنتشرة في مجتمعاتنا المعاصرة التي تؤدي أحيانا إلى إيذاء الآخرين عن طريق السخرية منهم. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن السخرية من الآخرين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب في المزاح والمداعبة وعند إضحاك الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. کیسا ایسی عربی کوئی نہیں پڑھ سکتا. پاکستان میں میرے ناقص علم کے مطابق استغفر اللہ ذالک فضل اللہ علی اعوذ باللہ من التکبر. جی پڑھیں، جلدی پڑھیں، جلدی ترجمہ کریں، جلدی کریں، جلدی کریں. اور اسلام نے اجازت دی راحت کی ایکٹیویٹیز کی، ما یتفق، جس سے وہ اتفاق کرے، مع قیامہ و اختلافی وعدہ، جس سے وہ جس کے آداب و اخلاق اور ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے ساتھ وہ اتفاق کرتے ہو، ہم آہنگ ہو. اور نہیں بنایا ہدف، ولم یجعل، نہیں بنایا ہدف ایکٹیویٹیز کی. انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کا مقصد یہ نہیں شغل و اوقات الفراغ کہ یعنی فارغ وقت کو ضائع کیا جائے یا اس کو مصروف کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس فارغ اوقات کا فائدہ اٹھایا جائے. لیجدد النشاط، تاکہ اس کی انرجی میں تجدید آئے. ولیعین علی الحیات، تاکہ وہ زندگانی میں مددگار ثابت ہو. لیس معنی اباحت الترویج یعنی
کھیل کود اور ہنسی مذاق کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ان تصبح الحیات کلھا ہزلا کہ زندگانی پوری کی پوری ایک مذاق بن کے رہ جائے، وان تتغلب روح المرح علی روح الجد، اور جو انسان کے مائنڈ سیٹ ہے اس میں سیریسنس کی بجائے اس کے اوپر مذاق چڑھ جائے اور وہ بہروپیہ بن جائے، وتضيع تبعا لذلك عناصر القوہ، اور اس بنیاد پر بہت سارے ایلیمنٹس آف پاور ضائع ہو جاتے، ويتخلف المسلمون عن القيام بواجبهم، اور مسلمان اپنے واجبات کو احسن انداز میں اپنانے سے رہ جاتے، وَيُقْضَى عَلَى عَوَامِلِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمْ، اور محبت اور اخوت جو ان کے مابین ہے وہ ختم کر دی جاتی، وَيُصْبِحُ الْمُجْتَمَعُ لَاهِيًا عَابِثًا، اور معاشرہ بن جاتا ایک بیہودہ معاشرہ، ایک ضائع کرنے والا معاشرہ۔ فَالْحَيَاةُ اغلا من ان تضيع في لهو عابث، زندگانی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ آپ اس کو کھیل و کود میں ضائع کر دیں، وتهدر في باطل وتهدر في باطل لا خیر من ورائه، اور اس زندگانی کو ضائع کر دیا جائے اس باطل میں جس کے اندر سے کسی خیر کی آنے کی امید نہیں، لذالک، اور اسی لیے یجب اللہ یأخذ الترویح، یہ جو کھیل کود اور ہنسی مذاق اور یہ جو راحت نفسیہ ہے یہ الا قلیلا من الوقت والجہد، یہ بہت کم وقت اور بہت کم محنت کی بنا پر ہو۔ جی، ان الاسلام عندما اباح الترویح بالمزاح والمداعبہ، بے شک اسلام نے ترویح کی اجازت، اباح کا کیا مطلب تھا؟ اباح اجازت، بے شک اسلام میں اب ترویح کی اجازت جو دی ہے مزاح کے ساتھ اور مداعبہ مزاح کے ساتھ، یعنی اسلام نے جو آپ کو مذاق کی اجازت دی ہے اس کا مقصد یہ نہیں، لم یقصد بذالک، لم يقصد بعض الاساليب المنتشرة في مجتمعاتنا المعاصرة التي تؤدي احيانا الى ايذاء الاخرين، اس کا مقصد وہ اسالیب نہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، جو ہمارے ماڈرن معاشرے میں پھیل چکے ہیں، جو دوسروں کی اذیت کا باعث بنتی ہے، یعنی those jokes which will hurt others is not what Islam meant by halal entertainment. Did you understand? Alhamdulillah, yes. عن طریق السخریۃ منہم، عن طریق السخریۃ منہم، by making joke of، سخریہ مذاق اڑانا، making joke of them، ان کا مذاق اڑانا، yes. فاللہ سبحانہ وتعالی ینہانا عن السخریۃ من الآخرین، اللہ تعالیٰ نے منع کیا دوسروں کا مذاق اڑانے سے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، نہیں مذاق اڑاؤ ایک قوم کا دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورت دوسری عورت کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو اشاروں سے یا برے القاب سے مت نوازو۔ کما حذرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وارن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے، فی المزاح والمداعبہ، مذاق کے جھوٹ سے، کما حذرنا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار اور وارن کیا مذاق میں جھوٹ بولنے سے، اور خاص کر دوسروں کو ہنساتے وقت، وعندہ دوسروں کو اضحاک الاخر، آئی وہ دوسروں کو ہنساتے وقت، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کیا فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب، اس کے لیے ہلاکت، ہلاکت ہے یا ویل ہے، جہنم کی وادی، جو جھوٹ بولنے کے لیے، جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، پھر تاکہ لوگ اس پہ ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے،
ویل له ویل له، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے. ایوہ احسنت. خلاص سمجھ میں آ گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.